اچھا، اگر سیز فائر کی ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. امریکی صدر تو صاف کہہ چکے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی توسیع نہیں ہوگی اگر جب تک مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا اور سیز فائر کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی. پھر کیا ہوگا جی آر بلو صاحب؟ نہیں، بس ڈیڈ لائن تو ایکسٹینڈ ہو جائے گی اگر وہ سمجھتے ہیں. میں خیال جو پہلا کام کل یہی ہوگا، جیسے ہی یا بلکہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیلے ہوتی ہے کوئی، ابھی بات چیت چل رہی ہے، تو موسٹ لائکلی وٹ آئی ایکسپیکٹ کہ دونوں ہی کنٹریز یا پاکستان ایز اے میڈیٹر وڈ سے کہ جی ان کنسلٹیشن ود دی کنسرن پارٹیز، وارنگ پارٹیز، اس کی ایکسٹینڈ another 2 weeks یا 3 weeks جو بھی ہوگا. تو پہلا اعلان موسٹ لائکلی ہم یہی سنیں گے کل. جی. اچھا، پاکستان کا جو کردار ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ شازیہ صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان دونوں فریقین کو بٹھا تو سکتا ہے لیکن مذاکرات میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ تو اس حد تک تو پاکستان کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے نا. پوری دنیا کے اندر ستائش بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان نے دونوں ممالک کو ایک جگہ بٹھانے میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا؟ باقی تمام تر چیزیں دونوں فریقین کو خود ہی حل کرنی ہوں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے، میڈیشن کا رول یہ ہے کہ وہ چیزیں سامنے لائی جائیں جو فیسیلیٹیٹ کریں، نمبر 1. نمبر 2، اور بھی جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کی بھی آواز وہاں تک پہنچائی جائے دونوں تک، اور دونوں کو پروز اور کونس بتائے جائیں کہ جنگ کے آپشن میں کیا نقصانات ہیں، امن میں کیا نقصانات ہیں. پھر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں ان کو اپنے مائل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو میٹنگ مڈل گراؤنڈ ہے وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے فریقین کو. تو وہ پاکستان نے بڑا میرے خیال میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، پبلک ڈومین میں نہیں ہے، لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے. ٹیکنالوجی جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ دونوں طرف سے، تینوں طرف سے وہ اس پہ ان پٹ دے رہے ہیں، اور جو ہم سنتے ہیں پبلک میں ان کی لیڈر سے، اس سے تھوڑی مختلف ہے. لہذا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ پریپریٹری ورک فار پراپر ایجنڈا آف دا ٹاکس تیار ہے. صرف انہوں نے بیٹھنا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل پوسچرنگ ہے دونوں طرف سے، اس کو کس طرح سے میلو ڈاؤن کر کے، اور دے ہیو ٹو کم اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ سیریسلی، تاکہ یہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے، اور پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو 3rd 4th راؤنڈ ہو، اور الٹیمیٹلی دس ہیز ٹو بی ریزالوڈ. اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ان دا مینر کہ ایک سسٹینیبل، ایک جسٹ پیس ہو اور دیر پا امن ہو، تبھی جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. ادروائز ہر 6 ماہ 1 سال کے بعد جنگ درست نہیں ہو. ایران بھی یہی چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ بھی یہی چاہتا ہے. جو آپ نے دیر پا ام کی بات کی نا جی آر بلو صاحب، اس دیر پا ام سے 2 ممالک جو ہیں نا وہ خوش نہیں ہیں. ایک تو اسرائیل، جس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اس بارے میں خوش ہوگا. دوسرا ملک ہے انڈیا. آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی جتنی ستائش ہو رہی ہے، دنیا بھر میں جتنی واہ واہ ہو رہی ہے پاکستان کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جتنا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اس سے انڈیا خوش نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج بیان جو ہے انڈیا کے آرمی چیف کا، انہوں نے یہ والی بات کی ہے کہ آپریشن سندور کو تو پچھلے والے کو تو بھول جائیں، اب آپریشن سندور 2 کی ہم تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے اندر پرانے ہتھیاروں کو نئے ہتھیاروں کو ملا کر ایک بہترین مہلک ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپریشن سندور کے اندر استعمال ہوگا. تو انڈیا کی جانب سے بھی پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا. دونوں فریقین کو پاکستان نے ایک جگہ بٹھا تو دیا ہے، لیکن اس جانب سے بھی شرارت ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. ابھی اشارے آنے شروع ہو گئے ہیں، اس کے بعد کوئی کارروائی ہوگی. تیاریاں تو ان لوگوں کی پوری ہیں. تو پاکستان کو کس حد تک محتاط رہنا چاہیے انڈیا کی حد تک؟ ڈیفینیٹلی یہ 2 اسپوائلرز ہیں، نہ صرف پاکستان کو بلکہ ایران کو بھی اس سے رہنا چاہیے. اور بلکہ میں تھوڑا سا اس پہ جاؤں گا کہ کم از کم میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ یہ جو امریکہ نے جو اٹیک کیا ایرانی جہاز پہ، اس سے پہلے انڈیا، چونکہ انڈیا کے جہاز جو ہے وہ زبردستی توڑ رہا تھا، نیول براکٹ جو ایران نے کیا تھا، اس کے بعد یہ ہوا ہے. تو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کا کوئی لنکیج ہے انڈیا کا. اور میں دیکھ رہا ہوں آگے، کہیں میں نے لکھا بھی ہے کہ I see India aligning with Israel, and اگر امریکہ بھی ہوسٹائل رہتا ہے ایران کے ساتھ، تو یہ ایک خطرناک الائنس آپ کم از کم انڈین اوشن میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ انڈین اوشن میں انڈیا کا بہت بڑا انٹرسٹ بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو تیار بھی کر رہا ہے، اور ابھی نئے ایسٹس بھی لے رہا ہے. اور آج ہی اس نے جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ایک اور بہت اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو اس نے لاجسٹکس کا کیا ہے وہ ریٹیفائی کیا ہے. اور ود ان 1 ایئر میں، نارملی ریٹیفیکیشن بڑی دیر سے ہوتی ہے، یہ 2025 میں کیا تھا، اب انہوں نے اس کو وہ کر دیا. تو یہ وہ ایک آپشنس لے رہا ہے، لیکن اس سے اس کو بڑا ٹیکنیکل فائدہ ہوگا. اس کے جو
نیول ایسٹس ہیں اور اس کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ملٹری، اس کے لیے وہ بہت بڑی انپٹ ہوگی.